السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 27 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ أُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی ملاقات کی دعا سلام ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافر اور بدکار لوگوں کے حالات تفصیل سے بیان فرمائے، اور اس آیت میں مومن اور نیکوکار لوگوں کے حالات بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ ایمان قبول کرنے اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے جنت کی دائمی نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے انہیں نعمتیں عطا ہونا بھی ان کے حق میں ایک طرح کی تعظیم ہے، اور وہ خود بھی ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ فرشتے بھی ان کی تعظیم کرتے ہوئے انہیں سلام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں سلام کہا جائے گا۔ جنت میں سلام کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا کی آفتوں، حسرتوں یا دنیا کی بیماریوں، دردوں، غموں اور پریشانیوں سے سلامت ہوں گے، اور دنیا کے فانی جسموں سے نکل کر جنت کے دائمی جسموں میں منتقل ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آیت نمبر 24 اور 25 میں ارشاد ہے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو
جس کی جڑ قائم ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں، ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سمجھیں۔ اس آیت میں اس کے بعد والی 2 آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین اور کفار کی 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے ابتدائی حصے میں مذکور مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین کی گہرائی میں موجود ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے، ایسے ہی کلمہ ایمان ہے کہ اس کی جڑ مومن کے دل کی زمین میں ثابت اور مضبوط ہوتی ہے، اور اس کی شاخیں یعنی عمل آسمان میں پہنچتے ہیں، اور اس کے ثمرات یعنی برکت و ثواب ہر وقت حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں پاکیزہ بات سے لا الہ الا اللہ کہنا مراد ہے، اور پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ پاکیزہ درخت سے متعلق اور بھی اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ جو مرد مومن کی مثل ہے، اس کے پتے نہیں گرتے اور ہر وقت پھل دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ خاموش ہیں تو مجھے کلام کرنا مناسب نہ لگا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ مجلس برخاست ہونے کے بعد میں نے اپنے والد ماجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تھا تو میرے دل میں آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں اور وہ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں تو میں بھی خاموش رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم بتا دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ایمان لائیں، کیونکہ مثالوں سے معنی اچھی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، اور گندی بات کی مثال اس گندے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو تو اب اسے کوئی قرار نہیں۔ اس آیت میں مذکور مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ گندی بات یعنی کفریہ کلام کی مثال اندرائن جیسے کڑوے مزے اور ناگوار بو والے پھل کے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو تو اب اسے کوئی قرار نہیں، کیونکہ اس کی جڑیں زمین میں ثابت و مستحکم نہیں اور نہ ہی اس کی شاخیں بلند ہوتی ہیں۔ یہی حال کفریہ کلام کا ہے کہ اس کی کوئی اصل بات نہیں اور وہ کوئی دلیل و حجت نہیں رکھتا جس سے اسے استحکام ملے، اور نہ اس میں کوئی خیر و برکت ہے کہ وہ قبولیت کی بلندی پر پہنچ سکے۔ آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، اللہ ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں کلمہ ایمان پر ثابت رکھتا ہے کہ وہ آزمائش اور مصیبت کے وقتوں میں بھی صبر کرتے ہیں، ایمان پر قائم رہتے ہیں اور راہ حق اور سیدھے دین سے نہیں ہٹتے، حتیٰ کہ ان کی زندگی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور آخرت یعنی قبر میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ثابت رکھتا ہے، کیونکہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر میں مومن کلمہ ایمان پر اس طرح ثابت رہتا ہے، اس کی تفصیل اس حدیث پاک میں ہے
چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردے کے پاس 2 فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ کون صاحب ہیں جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تجھے یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اسے سچا جانا۔ یہی اس آیت کی تفسیر ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرا بندہ سچ ہے، لہذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اسے جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس تک جنت کی ہوا اور وہاں کی خوشبو آتی ہے، اور تا حد نظر خبر میں فراخی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، پھر وہ اسے بٹھا کر اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ تب پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ جھوٹا ہے، لہذا اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ، اسے آگ کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ پھر اس تک وہاں کی گرمی اور بو آتی ہے اور اس پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ قبر میں اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پر اندھے بہرے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں جن کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، اگر ان سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ بھی مٹی ہو جائے۔ اس ہتھوڑے سے اسے ایسی مار مارتے ہیں جسے جن و انس کے سوا مشرق و مغرب کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ اس سے وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے۔ قبر کے عذاب سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ یاد رہے کہ جو دنیا میں دین اسلام پر ثابت قدم رہے گا اسے ہی قبر میں اسلام پر ثابت قدمی نصیب ہوگی، اور جو دنیا میں اسلام پر ثابت قدم نہ رہا اور مصائب و مشکلات سے گھبرا کر یا کسی اور وجہ سے دین اسلام سے منحرف ہو گیا اور اسی حال میں مر گیا، تو اسے قبر میں کسی صورت اسلام پر ثابت قدمی نصیب نہیں ہوگی۔ ہمارے بزرگان دین کا حال یہ تھا کہ وہ دنیا کی سخت ترین تکالیف برداشت کرنا تو گوارا کر لیتے، لیکن دین اسلام سے منحرف ہونا انہیں کسی صورت منظور نہ تھا۔ اسی سے متعلق علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عیون الحکایات میں 3 بہادر بھائیوں کی ایک طویل حکایت ذکر کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 سگے بھائی روم کے عیسائیوں سے جہاد کی غرض سے جانے والے لشکر میں شامل ہوئے۔ دوران جہاد انہیں گرفتار کر کے روم کے بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا، تو اس نے منصب و مرتبے اور عیش و عشرت کا لالچ دے کر انہیں نصرانی ہو جانے کی دعوت دی۔ بادشاہ کی دعوت سن کر انہوں نے جواب دیا، ہم اپنے دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس دین کی خاطر سر کٹانا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، تم ہمارے ساتھ جو چاہے کرو، انشاءاللہ ہمارے پائے استقلال میں ذرا برابر بھی فرق نہ آئے گا۔ یہ کہہ کر تینوں بھائی بیک وقت شاہ روم کے دربار میں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں استغاثہ کرتے ہوئے یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے انہیں دردناک سزا دینے کی دھمکی دے کر دین اسلام چھوڑنے کا کہا، لیکن ان بھائیوں نے اس کی دھمکی کی پرواہ نہ کی۔ تو بادشاہ نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ 3 بڑی بڑی دیگوں میں تیل ڈال کر ان کے نیچے آگ جلا دو۔ جب تیل خوب گرم ہو جائے
اور کھولنے لگے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ جلاد حکم پاتے ہی دوڑے اور 3 دیگوں میں تیل ڈال کر ان کے نیچے آگ لگا دی۔ مسلسل 3 دن تک وہ دیگیں آگ پر رکھی رہیں اور ان مجاہدین کو روزانہ نصرانیت کی دعوت دی جاتی اور لالچ دیا جاتا رہا، لیکن ان کے قدم بالکل نہ ڈگمگائے۔ چوتھے دن بادشاہ نے پھر انہیں لالچ اور دھمکی دی، لیکن وہ اپنے مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا، تو اس نے بڑے بھائی کو جلتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ پھر اس سے چھوٹے بھائی کو بھی نصرانیت قبول نہ کرنے پر جلتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ اب سب سے چھوٹے بھائی کی باری تھی، جو کہ بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک گورنر نے آگے بڑھ کر بادشاہ سے کہا کہ اسے اسلام سے منحرف کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ مجھے چند دن کی مہلت دے دیں۔ بادشاہ کے پوچھنے پر اس نے اپنا ناپاک منصوبہ بیان کیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس مجاہد کو گورنر کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ گورنر نے گھر آ کر اپنی خوبصورت بیٹی کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اپنے حسن و شباب کے ذریعے اس نوجوان کو اپنے دام فریب میں پھنسانے اور نصرانیت قبول کروانے کی کوشش کرے۔ بیٹی نے اس کی حامی بھر لی اور وہ خوب سج سنور کر اس مجاہد کے پاس گئی اور اسے بہکانے کی خوب کوشش کرنے لگی، لیکن ہوا یوں کہ وہ نوجوان ساری رات نماز اور تلاوت قرآن میں مشغول رہا اور دن میں بھی ذکر الہی کرتا رہا، اور اس نے لڑکی کے حسن و شباب کی طرف آنکھ تک اٹھا کر نہ دیکھا۔ کئی دن کی مسلسل کوشش کے باوجود بھی جب مجاہد گورنر کی بیٹی کی طرف مائل نہ ہوا تو اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا، یہ تو ہر وقت گمسم رہتا ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں اس کے 2 بھائیوں کو مار دیا گیا ہے، یہ ان کی یاد میں غمگین رہتا ہے اور میری طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو جائے کہ ہمیں اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دیا جائے اور بادشاہ سے مزید کچھ دنوں کی مہلت لے لی جائے تو نئے شہر میں جانے سے اس نوجوان کا غم کم ہو جائے گا، پھر میں اسے ضرور اپنی طرف مائل کر لوں گی۔ چنانچہ جب گورنر نے بادشاہ سے صورتحال بیان کی تو اس نے دونوں باتیں منظور کر لی اور انہیں دوسرے شہر میں بھیج دیا گیا۔ وہاں وہ لڑکی روزانہ نئے نئے انداز سے بناؤ سنگار کر کے نوجوان کو مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس مجاہد کے معمول میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ حتیٰ کہ ایک رات یوں ہوا کہ وہ اس نوجوان کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں تمہاری عبادت اور ریاضت اور پاک دامنی سے بہت متاثر ہوئی ہوں، اور اب میں تمہارے دین سے محبت کرنے لگی ہوں کہ جس کی تعلیمات میں یہاں تک اچھا ہی ہے کہ کسی غیر عورت کو نہ دیکھا جائے، تو یقیناً وہی دین حق ہے۔ میں آج اور ابھی عیسائیت سے توبہ کر کے تمہارے دین میں داخل ہوتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں داخل کر لیجیے۔ پھر اس لڑکی نے سچے دل سے عیسائیت سے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان